बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 16 अगस्त है साल 2020। तीन आम खबरों पर आज डिस्कस करेंगे। मरियम सफदर ने लंदन फरार होने की कोशिशें शुरू की, इसके बाद इमरान खान का क्या बड़ा हुक्म था, इस पर बात करेंगे। जनरल बाजवा का डंडा काम कर गया है, बिलावल और सिंध हुकूमत लेट गए और अब कराची के लिए खुशखबरियां शुरू हो चुकी हैं। और साथ ही हम बात करेंगे फजल रहमान ने एस्टेब्लिशमेंट पर एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया, उसकी हकीकत क्या है। सबसे पहले मैं बताऊं, आपको इल्म है कि ईद से कबल बहुत ज्यादा यहाँ पर चहलकदमी देखने में आई। लाहौर जो है सियासी मरकज बनने जा रहा, जहाँ कभी फजल रहमान आ रहे हैं, कभी बिलावल आ रहे हैं, फिर आपस में मुलाकातें हो रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, बताया जा रहा है। और जो हमारे वजीफा खोर सहाफ़ी हैं वो प्याली के अंदर तूफान बर्पा करने की कोशिशों के अंदर मसरूफ हो जाते हैं। एक कंपेन का आगाज हुआ और वो लोग बड़े खुश हुए जो चाहते थे कि इमरान खान जो है उनके इक़्तिदार का सूरज गरूब हो। लेकिन सबको बड़ी मायूसी हुई कि ईद के बाद सारे तितर बितर हो गए और सारे मामला ठुस हुए। और जो FATF के कुछ कवानीन थे उन पर बाकायदा हुकूमत की मुआवनत की गई और सब कुछ ओके हो गया, चूंकि उन्हें पता चल गया कि इमरान खान अपना टन्योर पूरा करेंगे और वो कहीं नहीं जा रहे। सिर्फ अपने आप को जब इन पर करप्शन के इल्जामात हैं, जब उनकी तहकीकात आगे बढ़ती हैं, तो उसके लिए NRO की कोशिशें, उनका आगाज होता है। इदारों को, हुकूमत को प्रेशराइज करने की एक कोशिश शुरू होती है। अब देखिए कि चंद दिन पहले जो आपस के अंदर बड़ी जफियां डाल रहे थे पीपल्स पार्टी और नून लीग, फजल रहमान, अब उनकी स्टेटमेंट्स किस तरह की आ रही हैं और आपस के अंदर किस तरह के मामलात हैं, इस पर मैं बात करूंगा और फिर आपको पूरी जो डिटेल है वो देने लगा हूं। अब पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ है, जिसके अंदर आसफ जरदारी ने, को चेयरमैन है चूंकि पीपल्स पार्टी के, उन्होंने भी गुफ्तगू की है वीडियो लिंक पर, और बिलावल जो है वो उसको प्रेजाइड कर रहे थे। उसके अंदर वो कहते हैं कि हमने हमेशा नून लीग से वफा की है और नून लीग ने हमारे साथ बेवफाई की है। ये आसफ जरदारी CEC के इजलास में बात कर रहे हैं। अगर नून लीग पीछे हटी तो हम खुद APC करेंगे। माजी में मुकदमात बनाने वालों ने हम जो बनाए गए मुकदमात, जरदारी साहब कहते हैं, हमारे पर झूठे हैं, अब भी वो साबित नहीं हो सकेंगे। मैं नैब के अंदर पेश हूँगा। जो एहतसाब अदालतें हैं और दीगर अदालतें, हम उनका एहतराम करते हैं, इंशाल्लाह कुछ भी साबित नहीं हो सकेगा, ये कह रहे हैं आसफ जरदारी। अब आप देखिए कि नून लीग जब इख्तदार में थी तो पीपल्स पार्टी कहती थी कि ये चोर हैं, डाकू हैं। जब पीपल्स पार्टी इख्तदार में थी, जरदारी को 10% और क्या क्या इल्जामात दिए जाते थे। तो ये वफा का मामला क्या आ गया, ये बात हमें पाकिस्तानी कौम को समझने और समझाने की जरूरत है कि ये मफाद परस्त कौमी चोर, डाकू और लुटेरे हैं। मुल्की मफाद इनके आगे कोई अहमियत नहीं रखता। अगर ये करप्शन के इल्जामात थे तो इन सब को एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाना चाहिए था, कम से कम इन इश्यूज के अंदर। तो ये वफा और बेवफाई का मतलब ये है कि जो हमने चोरी डकैती की है उसको महफूज करना है। उसको महफूज करने के लिए हमारा इत्तेहाद है, अवाम को लूटने पर इत्तेहाद है। लेकिन मुल्की मफाद का कोई भी मामला अगर आएगा तो हम उसमें जो है वो शोर शराबा करेंगे। जब गर्दनों पर हाथ डाला जाएगा तो उस पर शोर शराबा डालने की कोशिश की जाएगी। ये है पीपल्स पार्टी और नून लीग की वफा और बेवफाई। अब जो है वो कराची के हवाले से मैंने आपको बताया क्या खुशखबरी है, वो आप सुन चुके हैं। लेकिन जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि मैंने एक वीडियो विलाग किया था आज से तकरीबन 1.5 महीना पहले। वो थे लेफ्टिनेंट कर्नल इफ्तिखार उर रहमान साहब, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बजरिया TCS, चूंकि कोरोना की वबा थी, उन्होंने एक पिटीशन फाइल की। अभी तक उसकी जो है वो कोई डेट नहीं लगी, लेकिन उसके अंदर उनकी जो बात थी, जो इस्तदा थी कौमी इदारों से, वो बड़ी जबरदस्त थी। और वो ये थी कि पाकिस्तान के जो अब मसाइल है, जिस तरह यहाँ पर करप्ट जो माफियाज हैं वो ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं, तो अब जरूरत आ गई है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, प्रेसिडेंट आरफ अलवी, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये चारों मुल्क के जो बड़े हैं, जिनका इन्फ्लुएंस है, जिनके पास कानूनी और आईनी इख्तियारात हैं, ये चारों बैठे और मुल्क को माफिया से आज़ाद करवाने के लिए एक मुश्तरका हिकमत अमली दें और कौम को रोड मैप बताएं कि ये मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है और किस तरफ इसको ले जाया जा सकता है और क्या आप कर सकते हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर ये सारे बड़े बड़े वाकयात, जिस तरह अदालतों के अंदर से चोर डाकू लुटेरे जो है वो आज़ाद हो जाते हैं, उसके बाद दोबारा क्रिमिनल कार्रवाइयों के अंदर शामिल हो जाते हैं, तो ये पाकिस्तान नहीं बच सकता। अब ये काम कराची के अंदर इंप्लीमेंट हुआ है, जब सिंध हुकूमत वहां पर कर कुछ नहीं रही। हालात आपके सामने हैं।
پیپلز پارٹی والوں کو یہ ہے کہ ہمیں کراچی سے ووٹ نہیں ملا، اور جو ایم کیو ایم ہے ان کا جو میئر ہے اس کو یہ ہے کہ میرے پاس چونکہ اختیارات ہی نہیں ہیں، اور جو وفاقی حکومت ہے وہ چونکہ اس کا صوبے کے اندر اس طرح سے سٹیک نہیں، وہ صرف یہ ہے کہ وہاں سے اس کی زیادہ نشستیں آئی ہیں، لیکن وہاں پر ترقیاتی کام اور اس کی ڈیولپمنٹ کا کام کرنا تو صوبائی حکومت کا کام ہے۔ تو یہ تینوں پارٹیز میں سے کوئی بھی اس کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو اس حوالے سے یہاں پر وفاقی حکومت عمران خان کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی چیف جسٹس آف پاکستان نے بہت بڑا ایکشن لیا، اور اب جب گورنر راج آرٹیکل 149 کے نفاذ اور یہ ساری چیزوں کا باقاعدہ بات چیت ہوئی، تو اب جو بلاول ہے وہ جو اس کے بعد خاص طور پر جو آرمی چیف ہے انہوں نے اس کے اندر مداخلت کی، اور در پردہ بہت سارے معاملات ہوئے، جس کی وجہ سے کل کا جو اجلاس ہے اس کے اندر آرمی کے ہائی آفیشل جو ہے وہ بیٹھے، انہوں نے کہا کہ آپ کو کام کرنا پڑے گا کراچی کے لیے، یہ معاشی ہب ہے۔ اور یہاں پر جو ہے یہ جو ڈنڈا دیا گیا جنرل باجوہ کی طرف سے جو نظر آ رہا تھا سندھ حکومت کو، تو اب سارے جو ہے وہ سیدھی ہو گئی ہے، سندھ حکومت ٹیبل پر آئی ہے، اور بتایا گیا کہ سندھ حکومت کو کیا کرنا چاہیے، وفاق کو کیا کرنا چاہیے، اور ایم کیو ایم جو ہے یعنی میئر کراچی اس کی کیا ڈیوٹیز ہیں، اور جو مسائل ہیں یہاں پر وہ بڑے عجیب ہیں۔ اب جو لوگ اجلاس میں بیٹھے ہیں، مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ، ناصر شاہ اور ساتھ سعید غنی، یہ 3-4 لوگوں پر مشتمل لوگوں کا قبیلے کا نام ہی تو سندھ حکومت ہے، اصل میں زرداری اور بلاول ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ علی زیدی اور اسد عمر بیٹھے ہیں وفاق کی طرف سے، اور ساتھ ہی جو ہے وہ میئر کراچی وسیم اختر صاحب۔ اب جو فیصلہ جات ہوئے ہیں وہ یہ ہوا ہے کہ جو نکاسی آب، کچرے کے ڈھیر، لوڈ شیڈنگ، خستہ حال سڑکیں، پینے کا صاف پانی کی عدم دستیابی، اسٹریٹ کرائم کی روک تھام، اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ کس نے کیا کرنا ہے، یہ تقریباً معاملات جو ہے ان کے درمیان طے پا گئے ہیں، اور یہ پوری جو ڈیٹیل ہے وہ بعد کے اندر یہ شیئر کریں گے کہ کون سا کام وفاق نے کرنا ہے، کتنا فنڈ وفاق دے گا، صوبے نے کیا کرنا ہے، کتنے دنوں میں کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اب آنے لگی ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ کراچی کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے اگر اس طرح کام ہو، چونکہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں گے تو لوگوں کو تو اس کی سزا جو ہے وہ نہیں ملنی چاہیے۔ اب میں آتا ہوں فضل الرحمان پر، بلکہ مریم صفدر پر۔ مریم صفدر جو ہے وہ لندن فرار ہونے کی کافی عرصے سے کوشش کر رہی تھی، جب سے نواز شریف کو بیرون ملک ہمارے مہربان دوستوں نے بھیجا ہے اور اس کے لیے پوری ایک کمپین چلائی ہے، ماحول بنایا گیا ہے، اور ایک جعلی بیمار کو لندن بھیجا ہے، تو اس وقت سے یہ کوشش تھی کہ بعد کے اندر مریم بھی آئے گی۔ اب جو نواز شریف خاندان ہے اس کی ڈیٹیل کچھ اس طرح ہے، آپ کو علم ہے کہ 2 بھائی ہیں وہ برطانوی نیشنل ہیں، اور عوام کو آپ کی ان کی غلط بیانی آپ دیکھیے کہ یہ عوام کو کس طرح یہ محب وطن لوگ ہیں، اور یہاں پر یہ بات کرتے ہیں 2 بیٹے نواز شریف کے وہ لندن کے نیشنل ہیں، جب یہاں کی عدالتیں ان کو بلاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم تو فارن نیشنل ہیں، اور جو مریم ہے وہ یہاں کی محب وطن ہے، اس کا باپ جو ہے وہ لندن سے علاج کرواتا ہے، سارے سٹیک بزنس لندن میں، اپارٹمنٹ جو ہے وہ لندن میں، بھائی ان کے لندن میں، اور یہ عوام کو غلط چونا لگانے کے لیے اور جھوٹ بددیانتی کی انتہا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بڑے محب وطن ہیں، آپ کے حقوق کے لیے مریم ہے، اس کی نیشنلٹی نہیں ہے۔ یہ بڑا ایک دھوکہ ہے، اور اس پر سارے مفاد پرست اور بددیانت سیاستدان جو ہے اس نقطے کو نہیں اٹھاتے، خاموش ہوتے ہیں۔ اب جو ہے مریم کی کوشش یہ تھی جو ابھی نیب کے سامنے گئی ہیں، وہ ایک ان کا وہ سمجھے ہجانی کیفیت تھی جس کے اندر وہ اس وقت بڑی پریشان ہیں۔ ان کے ڈیڈی بھائی باہر ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ ڈیڈی کے پاس تھوڑا سا جائیں، لیکن عمران خان نے جو حکم دیا ہے، اب جو ای سی ایل کے اندر لسٹ کے اندر نام ہے اس وقت تک وہ 1037 لوگ ہیں، ان کے ای سی ایل میں نام ہے جو پولیٹیکل جن کے اس سے ریلیٹڈ کیسز ہیں۔ تو اب ان میں سے مریم صفدر، آصف زرداری، فریال تالپور اور اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کے نام ای سی ایل میں ہیں، شاہد خاقان، احسن اقبال سمیت۔ اب یہ وزارت داخلہ یا نکالے گی یا کوئی عدالت ایسا حکم دے، کوئی ایسے حالات اور واقعات پیدا ہوں کہ مریم کو یہاں سے بھیجا جائے۔ جو مہربان نواز شریف کو بھیجنے والے تھے ان کو عمران خان نے اب دوبارہ انکار کر دیا ہے کہ میں کسی صورت مریم صفدر کو لندن نہیں جانے دوں گا۔ پہلے نواز شریف گیا ہے، وہ میرے ساتھ دھوکہ کیا گیا، اب میں دھوکہ برداشت نہیں کروں گا۔ اب یہ جو مریم ہے
جب اس کو رابطے وغیرہ کیے گئے اور شیخ رشید نے بھی اس حوالے سے ایک اشارہ دیا ہے، انڈیکیٹر دیا ہے، اب یہ رابطے کر رہی تھی، معاملات ان کے جہاں پر طے ہونے تھے وہ طے نہیں ہو سکے۔ اب یہ پریشر ڈالنے کی کوشش کی گئی اداروں پر مزید اور حکومت پر کہ مجھے آپ نے باہر نکلنے دینا ہے، میں لندن جانا چاہتی ہوں ڈیڈی سے ملنے۔ تو اس وجہ سے اب اس جو عمران خان کسی صورت نہ ماننے کے لیے تیار ہے، بلکہ اب تو یہ صورتحال ہے کہ اب انہوں نے کہا ہے کہ میرے ساتھ اس موضوع پر کوئی بات بھی نہ کرے۔ تو یہ پریشرائز کرنے کے لیے جو سارا ڈرامہ ہے وہ کیا گیا۔ آج جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو تفتیشی ٹیم ہے اس نے دیکھا ہے کہ یہ تو گاڑی جو ہے اس کو فائر لگا ہے۔ رانا ثناء اللہ جو سانحہ ماڈل ٹاؤن کا مرکزی ملزم، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ گاڑی بلٹ پروف تھی ورنہ بڑا سانحہ ہو سکتا تھا۔ مریم صفدر پر حملہ جو ہے، کارکنان پر پتھراؤ اور ان کے سار پھاڑنے والوں کو جواب دینا ہوگا۔ واہ کیا بات ہے! رانا ثناء اللہ، کاش یہاں پر کوئی قانون کی اور آئین کی اس ریاست میں عمل داری ہوتی تو آپ اس ٹائم کال کوٹڑی کے اندر جو ہے وہ سزائے موت کے کیس کے اندر وہ ماڈل ٹاؤن کے اندر بھگت رہے ہوتے، لیکن بدقسمتی ہے کہ آپ کو اپنے مہربان بچا لیتے ہیں۔ اب فضل الرحمان جو ہے اس نے بھی ایک بڑا الزام لگایا اسٹیبلشمنٹ پر، اور یہ جواب دینا پڑے گا ہماری جو اسٹیبلشمنٹ کے ادارے ہیں۔ اور اسٹیبلشمنٹ سے مراد ہمیشہ یاد رکھیں یہ صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک وسیع معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ کسی ٹائم میں اس پر بھی بات کروں گا۔ اور یہ کہ انہوں نے کہا کہ مجھے نواز شریف جو عمران خان کو لانے والے تھے، جو سلیکٹر تھے، انہوں نے یہ گارنٹی دی تھی کہ مارچ کے مہینے میں عمران خان کو حکومت سے ہٹا دیا جائے گا، لہذا آپ دھرنا ختم کریں۔ میرے ساتھ یہ وعدہ پورا نہیں ہوا۔ ایک تو پہلے چودھری برادران کے حوالے سے بات ہوئی، اور اب براہ راست جو ہے اسٹیبلشمنٹ پر حملہ کیا ہے مولانا فضل الرحمان نے، اور یہ بات جو ہے اس پر جواب ان کو دینا چاہیے ہمارے اداروں کو، کہ اس طرح بار بار یہ جو ڈیلیں اور آپ سے رابطے اور یہ تماشا، یہ ملک کے ساتھ آپ کی بھی بے وفائی ہے، یہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کر رہے اور آپ پر الزامات لگائے جا رہے ہیں تو پھر آپ کو اس حوالے سے پوری جو ہے وہ ڈیٹیل دینی چاہیے اور ان کو شٹ اپ کال دینی چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے جو موسٹلی ہمارے معزز ادارے ہیں وہ بدنام ہوتے ہیں۔ اور فضل الرحمان کہتے ہیں کہ بڑی جماعتوں نے ہمارے ساتھ دھوکے بازی کی ہے، انہوں نے قانون پاس کروائے ہیں، عمران خان جو ہے وہ ناکام ہو گیا تھا، لیکن ان جو جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی، نون لیگ، انہوں نے سہولت کاری کا کردار ادا کیا ہے۔ عالمی قوتیں ایف اے ٹی ایف کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے یہ حکومت لائی ہیں۔ بڑے عجیب وہ وکی لیکس والی اور وہ بات جو ہے وہ اس طرح کے الزامات، یہودی ایجنٹ، لیکن اب آپ یہودی ایجنٹ کا کام تو چھوڑ دیں گے، کیونکہ آگے سعودی عرب جب اسرائیل کو تسلیم کر لے گا تو پھر آپ نئے جو یہودی ایجنٹ اور یہ معاملات اور ریلیاں تو آپ کی ختم ہو گئی، ٹھوس ہو گئے آپ مولانا صاحب۔ اب آپ کو نئے موضوعات اور نئے طریقے تلاش کرنے پڑیں گے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔